السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، چین کی جانب سے امریکی کانگریس کی اسپیکر کے دورہ تائیوان پر شدید رد عمل سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال ہوگا کہ چین آخر اس دورے پر اتنا سیخ پا کیوں ہے اور اس کے اتنا شدید رد عمل کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس ساری ایپیسوڈ اور چین کے رد عمل پر اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکی کانگریس کی اسپیکر امریکی صدر اور نائب صدر کے بعد تیسری سب سے اہم شخصیت ہے، لہٰذا چین کے اس پر رد عمل کی ایک وجہ تو واضح طور پر یہ ہے کہ یہ کسی روایتی عہدیدار کے وزٹ سے کہیں آگے کی بات ہے۔ میرے مطابق 3 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو لے کر چین نے اتنا شدید سفارتی اور عسکری رد عمل دکھایا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس دورے اور چین کے رد عمل کو خاص طور پر کوریج دی گئی، جبکہ بہت سے ممالک اسے جنگ کی شکل اختیار کرتا دیکھ رہے تھے۔ چین تائیوان کو اپنا ہی حصہ قرار دیتا ہے اور اسے الگ ملک نہیں مانتا۔ ماضی میں امریکہ خود چین کے اس دعوے کی تائید کر چکا ہے، لہٰذا ایک ملک کے کسی ایسے علاقے کا وزٹ جس کے حوالے سے تنازع موجود ہو، اس قسم کے ہائی لیول وزٹ کو سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے چیلنج تصور کیا جاتا ہے۔ امریکہ جیسے روایتی حریف کی اتنی اہم عہدیدار کا وزٹ چین کے لیے بھی کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے امریکہ کو نہ صرف پہلے سے اپنے تحفظات اور رد عمل سے سفارتی سطح پر آگاہ کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ پیلوسی اگر وزٹ کرنا چاہتی ہیں تو چین ان کو اپنے دارالحکومت میں ویلکم کرے گا اور ان کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ یوں چین نے ون چائنا پالیسی کو بیانات سے بڑھ کر فل فلیج اور ایگریسو انداز میں امپوز کرنے اور اپنی سیریسنس کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ چین نے یہاں اپنے مسلز بھی شو کیے، حالانکہ اس سے پہلے اس قسم کی صورتحال میں روایتی طور پر چین کی جانب سے بیان بازی اور سفارتی محاذ تک ہی محدود رہا جاتا تھا۔ فرینڈز، چین نے اس ساری ایپیسوڈ میں اپنی ایئر فورس اور نیوی کو بڑے پیمانے پر موبلائز کر کے تائیوان کی سرحد کے بالکل قریب بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں، اسٹریٹجک نوعیت کے ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور بحری بیڑے کی موومنٹ اور طیاروں کی پروازوں سے تائیوان کی حکومت اور تائیوان کے لوگوں کو بھی ایک کلیئر میسج دیا، اور وہ یہ تھا کہ چین اس معاملے میں اتنا سنجیدہ ہے اور اس معاملے پر وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے چین نے تائیوان کو یہ بھی باور کروایا کہ بظور طاقت بھی چین چاہے تو تائیوان کو چند دنوں میں کنٹرول میں لینے یا الحاق پر مجبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے چین نے اپنی پاور شو اور سخت گیر رد عمل سے تائیوان اور اس کے امریکہ سمیت دیگر حواریوں کو پیغام دیا کہ چین کے پاس مطلوبہ طاقت اور ول پاور موجود ہے۔ ادھر یوکرین پر روس کے حملے، اس کے بعد امریکہ سمیت دیگر یورپی ممالک کے بیانات اور عسکری ساز و سامان کی فراہمی کے علاوہ کچھ نہ کر پانے کے بارے میں ساری دنیا آگاہ ہے۔ یوکرین کے لوگوں اور ملک کو پہنچنے والے نقصان کا عملی نمونہ اب پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ آج یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس جنگ سے بہرحال سب سے زیادہ یوکرین کے لوگ ہی متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا چین نے تائیوان کی عوام کو بھی پیغام دیا ہے کہ چین سے علیحدگی کا چورن نہ خریدے اور نہ ہی اپنی حکومت کے دعووں پر کان دھرے، کیونکہ اگر چین بھی روس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طاقت کے ذریعے تائیوان کو سبق سکھانے آئے تو اسے نہ تو اتنا وقت لگے گا اور نہ ہی کوئی ملک تائیوان کی مدد کو آئے گا۔ یوں چین نے اپنی ملٹری منورز، لائیو فائرنگ سے نفسیاتی طور پر بھی تائیوان پر اپنا اثر چھوڑا ہے۔ اس سائیکولوجیکل پریشر بلڈنگ اسٹریٹجی کے تحت تائیوان کی حکومت اور عوام پر گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے خیال سے چین کے اس رد عمل کی تیسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ چین نے اس دورے کو اپنی ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دے کر جارحانہ رد عمل بھی دکھایا۔ اس کی بڑی وجہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کو یہ باور کروانا مقصود تھا کہ چین تائیوان کے معاملے کو کتنا سنجیدہ لیتا ہے، جبکہ اس جارحانہ رد عمل سے فیوچر کی امریکہ کی جانب سے تائیوان کے ساتھ ہیڈز آف اسٹیٹ لیول پر انٹریکشن پر بھی اثر انداز ہونا تھا، یعنی دونوں ممالک ہائی لیول پر انگیجمنٹ کے حوالے سے اس ساری ایپیسوڈ کو فیوچر میں مد نظر رکھیں گے۔ لہٰذا میرے خیال سے فیوچر میں امریکی صدر یا نائب صدر جیسے آفیشلز کے کسی بھی ممکنہ دورے کے منصوبے پر امریکہ 10 مرتبہ سوچے گا۔ فرینڈز، اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں کہ آخر تائیوان کے معاملے پر چین اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیوں کھڑے ہیں۔
اس ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ البتہ آپ کی اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پر کیا اوپینین ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔